بیک ان 2016 جب میں نے اس کمپنی کو جوائن کیا تھا ون لنک کے نام سے, یہاں پہ ہمارے پاس ایک سروس ہے بل پیمنٹ سروس, جو اب ہم نے ری برانڈ کر کے ون بل کے نام سے کر دیے. نام سنا ہے آپ نے ون بل کا؟ اپنے یوٹیلیٹی بلز آپ دیتے ہیں اس کے تھرو, اپنے اسکول کی فیس, اپنے کالجز کی فیس وغیرہ وغیرہ, گورنمنٹ ٹیکسز اس کے تھرو دے سکتے ہیں. 2016 میں ہمارے پاس ٹوٹل بلرز کی تعداد ون لنک کے پلیٹ فارم پہ کوئی 72 تھی. اور پھر یہ ہوا کہ ہم نے ایک نالج اویئرنیس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اپنی سملر مارکیٹس کو جا کے وزٹ کیا, جس میں ٹرکی اور ملیشیا تھی. اور ملیشیا میں جا کے ایک پروڈکٹ ان کی دیکھی جوم پے کے نام سے, اور جب ہم وہ پروڈکٹ دیکھ کر آئے تو ہم نے سوچا کہ ان کے پاس پتہ نہیں کتنے بلرز ہوں گے, ملک تو چھوٹا ہے ہم سے, ہمارے پاس تو 25 کروڑ کے قریب کی آبادی ہے. ابھی آبادی پہ ہم نے بہت کچھ عمر بھائی سے سنا ہے, تو ہمارے پاس تو 70 بلرز ہیں, کراچی الیکٹرک, لاہور الیکٹرک, حیدرآباد الیکٹرک, اور سارے بلز ہم اس کے تھرو پے کر رہے ہوتے ہیں. جب انہوں نے بتایا ان کے پاس 2500 بلرز ہیں تو ہم شرمندہ ہو گئے. ہم نے کہا کہ یہ تو ہم کہیں سیریس پرابلم کا شکار ہیں, اینڈ وی آر ناٹ ایون ریئلائزنگ, بیکاز ون لنک ایک ایسی کمپنی ہے جو ون آف اٹس کائنڈ ہے ان پاکستان. اس جیسی کوئی, جیسے بینکس ہوتے ہیں تو بہت سارے بینکس ہیں, ٹیلکوز ہیں تو بہت سارے ٹیلکوز ہیں, رائڈ ہیلنگ سروسز ہیں تو بہت ساری ہیں, اسکولز ہیں, بزنسز ایک نیچر کے ملٹیپل ہوتے ہیں, لیکن ون لنک ون آف اٹس کائنڈ ہے. اس کے پروڈکٹ وائز کمپٹیشن ہوتے ہیں, لیکن ایک انٹیٹی ایسی نہیں ہو سکتی جو پوری کے پوری ون لنک کی جیسی ہو. اگر ہوگی تو بہت ریئر ہوتی ہیں, ایسے ملک بہت کم ہیں. یہ میں کچھ ریسرچ کے بعد آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. تو پھر ہم نے یہاں پہ ایک ایکو سسٹم کی ڈیولپمنٹ کو اپنا کانشیس ٹارگٹ بنایا, اور اسی وجہ سے غالباً وقار نے اور وائی ایل سی کی ٹیم نے مجھے یہاں پہ آپ کے سامنے کھڑا کروا دیا. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے بلرز کی ایگریگیشن سروسز کو انیبل کیا, اور پھر نئی نئی کمپنیز ایوالو ہوئیں. آپ لوگوں نے نام سنا ہے کوئک پے کا, پے پرو کا, ہبل کا, اور بہت ساری اور کمپنیز کا. تو نیا پے, سادہ پے, یہ بلر ایگریگیٹرز نہیں ہیں, آلدو یہ ای ایم آئیز ہیں, لیکن جو میں آپ سے نام لے رہا ہوں یہ بلر ایگریگیٹرز ہیں. تو یہ ایفیلیٹ ممبرس سے جو ابھی نیا پے, سادہ پے کا انہوں نے نام لیا, یہ ایک دوسری لیگ تھی. ہم نے نان بینکنگ پلیئرس کو اپنے ڈیجیٹل پیمنٹس کے ایکو سسٹم میں اسٹیک ہولڈر بنانا شروع کیا, اور نہ صرف نئی انٹیٹیز نے جو میجیکل ٹچ اس سوسائٹی میں دیا ہے وہ یہ کہ جاب کریشن ہوئی ہے. اس کے اندر جاب کریشن کے علاوہ ڈیجیٹل پیمنٹس کا ایکو سسٹم ایکسپینڈ کیا ہے بے تحاشا. اس کے نمبرز بھی میں آپ کے ساتھ تھوڑے بہت شیئر کر لوں گا. یعنی ہم نے اس سال جو ٹوٹل ٹرانزیکشنز اس سال 2024 میں ہم کمپلیٹ کریں گے, فور کاسٹ چند دنوں بعد, ایک ہفتے بعد غالباً یہ سال ہی ختم ہو جائے گا, ہم آلموسٹ 4.75 بلین ٹرانزیکشنز کر رہے ہوں گے. یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. اگر آپ اس طرح سوچیں کہ 2020 میں یہ ہمارا نمبر لیس دین اے بلین ٹرانزیکشن تھا, تو ان 4 years ٹائم یہ کوادرپل ٹائمز بڑھ گیا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں سلائڈس کی طرف, تھوڑا بہت دیکھیں گے کہ یہ انٹرپرینیورل سین ہے کیا پاکستان کا, یہاں کے چیلنجز کیا ہیں, یہاں کے گیپس ہیں کیا, اور یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو میں آئی کین سی ایٹ لیسٹ half a dozen people جو مجھ سے زیادہ اچھے سے یہاں پریزنٹ کر سکتے ہیں آپ کے سامنے, لیکن وی ول گو کوئکلی ٹو دیز کانسیپٹس اینڈ گو فارورڈ. اتفاق سے اس سیشن سے پہلے جو سیشن عمر عابدین صاحب دے رہے تھے, آپ لوگوں سے پرپز آف لائف کے اوپر جو بات کر رہے تھے, اتفاق سے میری لاسٹ سلائڈ کچھ اسی کے حوالے سے ایک میتھوڈیکل اپروچ
آپ کے سامنے رکھنے کے حوالے سے تھی. I will try to quickly go through the technical content and go directly to that. آپ پیچھے ہیں, یہیں پہ آ جائیں. یہ اٹس نتھنگ کمپلیکیٹڈ. انٹرپرینیورل ایکو سسٹم آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے کسی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. دا ٹولز اینڈ ٹیکنالوجی دیٹ یو ہیو ایکسیس ٹو از ویری مچ سفیشینٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ سین ہے کیا. پاکستان میں آج کل اسٹارٹ اپ کا ایک کریز جو چند سالوں سے کھڑا ہوا ہے, اس میں بہت سارے اداروں کا بہت ہاتھ ہے, بہت انڈیویجولس کا بہت ہاتھ ہے, لیکن اس کے لیسنس ہم دیکھتے جا رہے ہیں بہت سارے انٹیٹیز کے سکسیزفل ہونے اور ان کے فیل ہونے سے. بہت ساری انٹیٹیز ایوالو ہوتی ہیں انٹرپرینیورل اسٹارٹ اپ سین کے اندر, ان میں سے کچھ ہی ہوتی ہیں جو بہت آگے تک جاتی ہیں. زیادہ تر اپنے انفینسی سٹیج میں یا اپنے شروعات میں ہی ختم ہو جاتی ہیں. تو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ لیسن آپ نے کنٹینیوسلی لیتے رہنا ہے. یہ نہیں ہونا ہے اگر آپ میں سے کوئی انٹرپرینیورل اپنی ایکسپیریمنٹنگ کرنے کی طرف رجحان رکھتا ہے تو اگر کوئی کریئر جاب اورینٹیشن کے ساتھ زیادہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ, تو وہ پھر اپنی پرائیورٹیز کو الگ طریقے سے دیکھتے ہیں. لیکن کچھ ایسی ہیبٹس اور کچھ ایسے بیہیویئرز ہیں, چاہے آپ جاب کریں, چاہے آپ انٹرپرینیورل اسکلس کی طرف آئیں اور نئے اسٹارٹ اپس کھڑے کرنے کی طرف آئیں, آپ کو ان ہیبٹس اور بیہیویئرس کو ریفلیکٹ لازمی کرانا ہوتا ہے. اس کی طرف بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. آج کل کوئی بیکری کھولنے کا کام ہے نا, یا پرچون کی دکان کھولنے کا کام بھی ہے, وہ بھی ریگولیٹری کمپلائنسز کے بغیر نہیں ہو سکتا. ریگولیٹری کمپلائنس سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ حکومت کے وہ قاعدے قوانین کہ جن کی پاسداری کرتے ہوئے آپ نے کوئی بھی کاروبار شروع کرنا ہوتا ہے, یہ ہیں ریگولیٹری کمپلائنسز. ان کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ریسٹورنٹ پہ کوئی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے جو ہے وہ چھاپا مارا کوالٹی کا, وہاں گوشت نہیں تھا. ایک زمانے میں یہ بھی آیا تھا کہ گدھے کا گوشت بک رہا تھا بہت سارے ریسٹورینٹس. تو یہ بھی اب کمپلائنس کے زمرے میں آتا ہے. ریگولیٹری چیلنجز بے تحاشا ہیں. آپ نے چھوٹا سا اسٹارٹ اپ اپنے محلے کے لیول پہ اگر کھولنا ہے تو اس میں بھی, اور اگر ایک بڑے انٹلیکچوئل اسکیل کے اوپر کوئی بڑا بزنس کھڑا کرنا ہے اس میں بھی, آپ نے ان سارے لاز اینڈ لوکل جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے کرنا ہوتا ہے. پھر آپ کے جو اسٹارٹ اپ کے جو ٹیکس کے معاملات ہوتے ہیں, وہ آپ نے سنا ہوگا آج کل شارک ٹینک کا جو سلسلہ چل رہا ہے, اس میں جتنے ایویلیویشنز ہو رہی ہیں تو ہمارا ایف بی آر بہت ایکٹیو ہو گیا ہے, یا پروونشل ٹیکس ریجیم مینیج کرنے والے ادارے بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. وہ بھی اتنی غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں شارک ٹینک کو, اور جب وہ ایویلیویشن ٹی وی پہ سنتے ہیں تو جا کے ان سے کہتے ہیں کہ بھیا آپ نے ہمیں جو فائل دی تھی اس میں تو یہ ریٹ نہیں تھا, آپ نے جو ٹی وی پہ آ کے بتایا اس میں تو یہ ریٹ تھا. تو ہمارے جو گیپس ہیں نا وہ ہماری سوسائٹی کے حساب سے, اٹس ناٹ اے شارک ٹینک آسٹریلیا اور شارک ٹینک انڈیا کہ جہاں پہ سی بی آر اور وہاں کے ٹیکس لوکل ریجیم جو ہیں وہ مینیج کرنے والے ادارے اس طرح سے کام نہیں کر رہے ہوتے جیسے ہمارے یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے وہ انیشیل ساری ڈاکیومنٹیشن کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیتے ہیں وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دیئر انڈیپینڈنٹ ایویلیویشنس. پھر ہماری جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بھی ایک چیلنج ہوتی ہے. آپ لوگوں کو یہ سیکھنا کہ ایک کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے اس کو رجسٹر کرانا کیسے ہے اور اس کو انسٹیٹیوشنلائز انیشیٹو بنانا کیسے ہے, یہ بہت ضروری ہے. یہ سیکھنا ہوتا ہے. یہ نالج آپ نے ویسے ہی لینی ہے جیسے آپ نے ڈگری لینے کے لیے جو کچھ پاس کیے ہیں نا ایگزام, ویسے ہی آپ اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایکسیپٹ کریں کہ آپ لوگوں سے اس لیے ملیں کہ وہ آپ کو بتائیں کہ آپ نے کس ادارے کے پاس جا کے اپنے بزنس کو رجسٹر کرانا ہے. پھر فنڈنگ کے گیپس ہوتے ہیں. ہمارے یہاں انویسٹرز اور جو
وینچر کیپٹل ہیں وہ ایزیلی ایکسس ان تک اسٹارٹ اپ کرنے والوں کا اس طرح سے نہیں ہے جیسے ڈیولپ سوسائٹیز کے اندر جنرلی ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایک چیلنج آپ کا جو بہت بڑا ہے کہ جس معاشرے میں ہم لوگ ہیں یا اپارچونیٹیز کی کمی ہے, اس اپارچونیٹی کی کمی کو ہی آپ نے ایک اپنے لیے چیلنج کے بجائے خود ایک اپارچونیٹی بنانا ہوگا. اور آپ نے نیٹ ورکنگ اپنے لیول پہ ایسی رکھنی ہوگی کہ آپ لیڈر کو کلائمب ایزیلی کر کے وہاں تک پہنچیں جہاں آپ نے پہنچ کے اپنے آئیڈیا کو پچ کرانا ہے. یہاں پہ بہت سارے ادارے بھی ہیں اور بہت سارے بزنسز بھی ہیں. ادارے سے مطلب ہے NIC ہے یا گورنمنٹ کے اور اگر کوئی انیشیٹو جو SCCP کے تحت چل رہے ہوتے ہیں. SCCP کا نام بھی سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے. کیا کرتا ہے؟ ایک ریگولیٹر ہے, گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جو ریگولیٹر ہے, جو کارپوریٹ افیئرس کے حوالے سے کارپوریٹ گائیڈ لائنز اور ریگولیٹری رجیم لے کر آتا ہے, جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کاروبار کس ضابطے اور کس نظام کے تحت کرنا ہے. آپ کا کمپنی اسٹرکچر کیا ہوگا, آپ نے اس کمپنی اسٹرکچر میں اپنے ڈائریکٹرز اپنی مینجمنٹ کو کیسے مینیج کرنا ہے, کیسے رکھنا ہے, پورے لاز اس کے پاس سے آپ کو مل جاتے ہیں. ہمارے معاشرے کے کچھ کلچرل ایشوز بھی ہیں. ہمارے ہاں رسک اوورس مائنڈ سیٹ ہے. ہمارے زمانے میں ہر ایک کو ڈاکٹر انجینئر بننا ہوتا تھا یا پھر بعد میں IT پروفیشنل بننا ہوتا تھا. آج کل کیا ہے ٹرینڈ؟ آج کل انٹرپرینورشپ ہے, ڈیٹا انالیٹکس. یوٹیوبر نہیں بننا ہوتا, ٹک ٹاکر نہیں بننا ہوتا, انفلوئنسر بننا ہوتا ہے. تو آج کل تھوڑا بہت ٹرینڈ میں تبدیلی آ گئی ہے, لیکن رسک اوورس ابھی بھی ہیں. کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جہاں ہمارا فیوچر نظر آ رہا ہے کہ ایک اسٹیبل فیوچر آؤٹ لک شاید نہیں ہے, لیکن اس پہ رسک نہیں لیں گے. ہم کریں گے وہی کہ 9 to 5 کی نوکری کریں گے میری طرح, یا ہم اس طرح کے کام کریں گے کہ انفلوئنسر بن جائیں, ٹک ٹاکر بن جائیں, یوٹیوبر بن جائیں. بھائی جو اسٹارٹ اپ کا سین ہوتا ہے اس میں ایک انکریجمنٹ فرام دا سوسائٹی تو ہوتی ہے, لیکن انسان کے اپنے اندر جو پرپز آف لائف عمر صاحب ابھی بات کر رہے تھے, اس کو اگر ہم ڈٹرمن کر رہے ہوں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا پتہ ہماری ایک پرپز آف لائف جو ہے ہماری اس ووکیشن پروفیشن سے ریلیٹ بھی کرتی ہو. ایک پیشنیٹ کرکٹر آج کل ماشاءاللہ ایک نیا لڑکا ہمارا بہت اچھا کھیل رہا ہے, سائم ایوب کے نام سے, یو آل نو اباؤٹ اٹ رائٹ. اس کا جو پیشن ہے, اس کا جو طریقہ ہے, وہ اس کی سیریسنیس آن دا گراؤنڈ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا. یہی وہ سیریسنیس ہے جو ہم اپریشیٹ ضرور کرتے ہیں لیکن خود ریفلیکٹ شاید نہیں کر رہے ہوتے. ڈفرینس سمجھ میں آئی ہے بات کی؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اسے تو پتہ چل گیا 22 سال کی عمر میں کہ اس نے اپنے اعلیٰ ترین میرٹ کے اوپر اپنے اسکل کو ریفلیکٹ کرنا ہے. آپ اور ہم کہاں کھڑے ہیں اس حوالے سے؟ ہمارا اسکل کیا ہے, ہماری کمپٹنسی کیا ہے, ہم نے کس چیز کو ارن کر کے اپنے اندر ٹیلنٹ کو نکھارا ہے. یہ ہے وہ کام جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. خواتین کے حوالے سے ہمارا سلوک اس سوسائٹی میں بہت انکریجنگ نہیں ہے, اسپیشلی جاب مارکیٹ میں بھی اور اسپیشلی کاروبار کے اسٹارٹ اپ کے حوالے سے بھی. ہم نے ایک کام کیا اپنی کمپنی کے اندر, خوشی یہاں بیٹھی ہیں, ون آف آر فیمیل, ویری ویری پراؤڈ ٹو ہیو ہر ہیئر. ہم نے اپنی کمپنی کے اندر 1/3 بائی فورس خواتین کو جو ہے وہ امپلائمنٹ اپارچونیٹی دی ہے. تو 370-75 کی کمپنی میں 1/3 کا مطلب ہے کتنے لوگ؟ 125 سے بھی زیادہ خواتین ہیں. میرا نہیں خیال پاکستان میں کوئی ادارہ ایسا ہوگا انلیس کہ کوئی فیمیل اورینٹیڈ NGO ہو کہ جہاں پہ 1/3 سے زیادہ خواتین
جو ہیں وہ امپلائی ہوں گی. تو یہ کام ہمیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ایک بزنس میں ہیں, یہاں پہ خواتین کو اپارچونیٹی دی جا سکتی ہے تو ہم دیتے ہیں. یہ کوئی فیکٹری نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک ہارڈ شپ کرنا ہے, ایک مشکل کام کرنا ہے. یہاں پہ انٹلیکچوئل کام زیادہ ہے. تو ہمارے آئی ٹی کے اندر, کیونکہ ہمارا کام زیادہ ڈیجیٹل پیمنٹس کا ہے, تو ہم نے یہ کام کیا ہے. لیکن ہم اس کلچرل ایشوز کو خود ہی ایڈریس کریں گے. اس سوسائٹی کو اگر ہم نے اون نہیں کیا تو کوئی باہر سے آ کے اون کر لے گا. اس سے پہلے یہ ہو ہم ہی کر لیں تو بہتر ہے. انفراسٹرکچر کے ایشوز آپ لوگ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. کبھی سال کے پتہ نہیں کتنے دن انٹرنیٹ بند ہوتا ہے, روڈوں کی حالت یہاں آنے میں پتہ چل جاتی ہے, ڈریم ورلڈ. پانی کراچی میں 3 ہفتے سے اس وقت مور دین ہاف آف دا سٹی از وداؤٹ واٹر. بجلی کے معاملات اربن رورل میں کوئی تمیز نہیں رہی ہے, اور خرچہ ان ساری چیزوں کا ایک الگ مسئلہ ہے. ان سب چیزوں کے باوجود آپ نے اسی سوسائٹی کو, جب تک آپ اس میں ہیں, unless you go out and start building your life outside this country, جب تک آپ یہاں ہیں, جب تک تو آپ نے اس میں امپروومنٹ خود سے لے کر آنی ہی آنی ہے. اسکل گیپ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ہم صرف سر ہی پیٹ سکتے ہیں. اتنی بڑی پاپولیشن کو آج تک ہم نے کیپٹلائز ہی نہیں کیا اس رائٹ اسکلس کے ساتھ کہ جن کی نیڈ نہ صرف اس ہماری سوسائٹی کو ہے بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کے اندر جو اسکل گیپس ہیں وہ ہم اپنی بے تحاشا آبادی کو استعمال کرتے ہوئے ان کے گیپس کو بھی فل کر رہے ہوں. تو یہ ایک بذات خود ایک اپارچونیٹی ہے. وائی ناٹ یو گائز بیکم دا ٹرینر اینڈ اسٹارٹ گیونگ دیز اسکلس to many white collars and blue collar people and fill the gap. یہ خود آپ کے لیے ایک اپارچونیٹی ہے. اپارچونیٹیز اس مارکیٹ کے اندر بے تحاشا ہیں, ان کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے کیونکہ ہم منفی چیزوں کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں جنرلی. یہ آئی ول ریکویسٹ وقار کہ آپ لوگوں سے زامران اینڈ وقار یہ پریزنٹیشن شیئر کر لیں, اور میرا کانٹیکٹ بھی آپ کے پاس ہوگا, پلیز فیل فری یہ دیکھ لیجیے گا. کمیونٹی بلڈنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ لوگ پاکستان کے 60-70 جگہوں سے مل کے یہاں 250-250 لوگ بیٹھے ہیں. آپ لوگوں نے ہی اگر اس سوسائٹی کو اون کرنا ہے تو یہ کام آج سے اور ابھی سے شروع ہوگا. ایک دوسرے کے کندھوں کا سہارا بنے تاکہ یہ ملک آپ لوگوں کی اس YLC کی اور اس سے پچھلی اور آنے والی مزید YLCs کی وجہ سے ایک ایسی کمیونٹی اور ہوپ کا ایک بیج ہمارے ملک میں بوئے کہ جس کے بعد پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کتنے ریلیجن کے لوگ بیٹھے ہیں, کتنی ایتھنیسٹیز ایک ساتھ بیٹھی ہیں, کتنے پروونسز کے لوگ یہاں پر ہیں, اور کن کن ریسز کے ساتھ آپ کا بیک گراؤنڈ ایفیلیٹڈ ہے. یہی وہ ڈائیورسٹی ہے کہ جس کے اوپر ہم نے اپنی کمیونٹی کو بلڈ کرنا ہے, اور یہی اسٹرینتھ ہے اس ملک کی. اگر آپ لوگوں نے یہ ڈیوائڈ یہاں ختم کر دیے تو وائی ناٹ گو آؤٹ اینڈ ڈو دا سیم آؤٹ سائڈ آلسو. یہ کچھ ایسے ہیبٹس ہیں, چاہے آپ انٹرپرینیور ہوں چاہے آپ نوکری پیشہ ہوں, یہ وہ ہیبٹس ہیں جو آپ نے ریفلیکٹ کرنے ہیں. اگر ان ہیبٹس کے ساتھ جو نہیں لکھا ہوا وہاں آپ کی طرف توجہ ہو جائے گی تو آپ زیادہ آسانی سے کلک کر پائیں گے. مثال کے طور پہ افیکٹو ٹائم مینجمنٹ جن کی ہوتی ہے وہ لوگ راتوں کو نہیں جاگ رہے ہوتے. اگر جاگ رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی 5 بجے اٹھتے ہیں, اگر 3 بجے سوتے ہیں تو بھی 5 بجے اٹھتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ پھر وہ 12 بجے اور 1 بجے اٹھتے ہیں. یہ افیکٹو ٹائم مینجمنٹ ہے, یہ نہیں لکھا ہوا. لیکن ٹرائی ٹو فائنڈ کہ یہاں کیا نہیں لکھا اینڈ ریفلیکٹ ان یور لائف. اگر یہاں گول سیٹنگ اینڈ ویژن ہے تو عمر بھائی کی باتوں کو منفی انداز میں نہیں لیں گے آپ, پھر آپ اپنے لیے گول سیٹ کریں گے, پھر آپ اپنا پرپز آف لائف بنائیں گے. کنٹینیوس لرننگ مشکل کام ہے, بٹ آپ ہارورڈ اور MIT اگر نہیں بھی جا سکتے تو گو اینڈ آئیڈینٹیفائی کورسز آن دیئر ویب سائٹ. کبھی کبھار فری کے کورسز بھی دیتے ہیں. کیا بری بات ہوگی آپ کے لنکڈ ان پروفائل پہ ہارورڈ اور MIT اور LSE اور کیمبرج اور آکسفورڈ لکھا ہوا ہوگا؟ فری کے کورسز کرنے میں آپ کو کون سے پیسے جا رہے ہوتے ہیں؟ نیٹورکنگ اینڈ ریلیشن شپ بلڈنگ, آپ لوگ آیا کریں, ہمارے دفتروں میں آئیں, آپ لوگ
انڈسٹری لیڈرس کے پاس جائیں, آپ پولیٹیکل لیڈرس کے پاس جائیں, آپ لوگ اپنے مدعے کو, اپنے آبجیکٹیو کو, اپنے ایشوز کو وہاں پہ ہائی لائٹ کریں ان کے سامنے. آپ بتائیں کہ آپ کو مسئلہ ہے کیا. آپ بات ہی نہیں کرتے ہیں, آپ لوگ ان تک اپنی آواز ریز نہیں کرتے. صرف برا کہنے سے اور گالی دینے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. You don't have to kill the wrong person. You have to kill the issue first. آپ اپنے ایشو کو اون کریں گے تو آپ کل کریں گے. ریزیلینس اینڈ اڈیپٹیبلٹی میرا خیال ہے یہ واحد چیز ہے جو آپ لوگوں میں کوٹ کر بھری ہوئی ہے ماشاء اللہ. اس کے لیے تو آپ سب نہیں بلکہ اس ملک کے لوگوں کو جو ہے سلام ہے. ریزیلینس بے تحاشا ہے. ہر نامساعد حالات میں آپ لوگ رہ لیتے ہیں, ہم لوگ رہ لیتے ہیں اور ہر طرح کے چیلنج کو اندر اڈیپٹ کر لیتے ہیں. فائنینشیل ڈسپلن پہ آپ کا پورا دن گزرا ہے. آپ ایگزیکیوشنر بنے, ایکشنز اینڈ ٹیک کیلکولیٹڈ رسک. وہ آتش نمرود میں چھلانگ لگا دینا ابراہیم علیہ السلام کی نشانی تھی. آپ لوگ کیلکولیٹڈ رسک تو لیں تاکہ وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ بھی بن سکیں. تھوڑا آخری سلائڈ صرف پرپس کے لیے. ایک جاپنیز ماڈل ہے اکیگائی کا, نام سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ اس کو پلیز اڈاپٹ کریں. اس میں آپ کا شاید کسی ایک بندے نے اکیگائی کے بیس پہ ایک بزنس ماڈل کھڑا کر دیا تو اس کا پیشن بھی اسی میں سے ریفلیکٹ ہوگا, اس کا پروفیشن بھی وہیں سے ایمرج ہوگا. وہ شوق سے لوگوں کی سیوا بھی کر رہا ہوگا, وہ اپنے سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا ایک کار خیر کر رہا ہوگا. تھینک یو ویری مچ گائز. تھینک یو فار یور پیشنس.